کچھ سوالات آئے، چونکہ اس سے پہلے ایک عنوان تھا بیوی کو خوش کیسے رکھ سکتے ہیں، تو اس سے متعلق بہت سارے سوالات آئے تھے۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ میرا ایک دوست فجر کی نماز پڑھ کر جو سو رہا تو مغرب ہی میں اٹھ رہا ہے، ایسی حالت میں روزے کا کیا حکم ہے؟ تو اس دوست سے درخواست ہے، اور اس میں نیچے ناچیز لکھا ہوا ہے کہ روزہ تو ہو جائے گا، لیکن ایسا روزہ رکھنا فاقی کی طرح ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پولیس والے جو گاڑیاں پکڑتے ہیں اور پیسے مانگتے تو صدقے کی نیت سے انہیں دے سکتے کیا؟ مفتی صاحب نے مفتاحی صاحب نے ابھی بتایا صفا بیت المال کو نہیں دیں گے تو وہاں صدقے کی نیت سے دینا پڑے گا، ایسا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ ایک چٹھی آئی ہے کہ مدثرہ بیگم کی طبیعت خراب ہے، وہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ نماز کی حالت میں بار بار وضو ٹوٹ رہا ہے، کیا کیا جائے؟ وضو ٹوٹنے کی دو شکلیں ہیں۔ بار بار وضو جس وجہ سے ٹوٹ رہا ہے اور وہ بیماری ہے، ریح کے خارج ہونے اور پیشاب کے قطرے مسلسل ٹپکتے رہنے کی، تو ایسا شخص ایسی بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ ایک عبادت کے لیے وضو کرے گا اور اتنی عبادت اسی وضو سے ادا کرے گا، دوسری عبادت کے لیے اس کو دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ حافظ قرآن بننے کے زیادہ فضائل ہے یا عالم بننے کے؟ دونوں کا اپنا اپنی جگہ مقام ہے۔ پہلے حافظ بنیے پھر عالم بنیے تو پختہ اور جید عالم بننا آسان ہوتا ہے۔ شیئر مارکیٹ میں پیسے لگانا کیسا ہے؟ شیئر مارکیٹ میں حلال کمپنیوں میں پیسے لگائے جا سکتے ہیں، اور جو لوگ اس کے ماہر ہیں ان سے ربط کریں، بلا وجہ خود سے کسی کمپنی میں انویسٹ نہ کریں، چونکہ اس میں دھوکے کا بہت قوی امکان ہے۔ بیان میں مفتی صاحب نے کہا کہ 2 شادیاں کرو، لیکن امی ابا نہیں مانتے تو کیا کروں؟ ہاں، مفتی صاحب نے یہ آپ کے سماعت کو درست کیجئے کہ مفتی صاحب کبھی بھی عبدالرشید مفتاحی صاحب نے کرنے والوں کو بدنام مت کرو، کرنے والوں کو برا مت کہو، گناہ کرنے والوں کو شاباشی مت دو، حلال کام کرنے والوں کو آپ برا بھلا مت کہو بلکہ ان کو سپورٹ کرو، یہ کہنا ان کا مقصد تھا۔ اور آپ کی نیت ہے تو ایسے ہزاروں لوگ ہیں جن کی نیت بہت پرانی ہے۔ سارے لوگ نیت کر کے بیٹھے ہیں لیکن نیت باندھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہے۔ اسکول کے سوال جواب یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کسی طالب علم کا سوال ہے اور وہ ٹیچر کے اسکول کے سوال جواب سے بہت پریشان ہے، تو اس طالب علم سے درخواست ہے کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد اٹھ کر، مغرب کے بعد اٹھ کر سوال جواب کو یاد کرنے سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ جلدی یاد ہوتی ہے، بغیر سمجھے ہوئے یاد کی ہوئی چیز رٹنے سے یاد نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کو آپ کے ابا کا نام بغیر یاد کرے کے یاد ہے، کیا آپ میں سے کسی طالب علم نے ابا کا نام رٹا 10 مرتبہ پھر یاد ہوا؟ اماں کا نام یاد کرنے اور رٹنے کے بعد یاد ہوا؟ نہیں، رٹنے سے کچھ دن تک کے لیے وہ ہمارے ساتھ رہتا، بعد میں بھول جاتے ہیں۔ بیان کے دوران چنگم کھا سکتے کیا؟ اب بیان سن رہے ہیں ہم اپنی اصلاح کے لیے، اور چنگم میں ماہرین کا کہنا ہے کہ خنزیر کی چربی شامل ہوتی ہے، اس لیے آپ ایسی چیزیں کھانے سے احتیاط کیجئے جس سے آپ کے دین و ایمان کے خراب ہونے کے قوی امکان ہے۔ چنگم یقیناً ٹائم پاس کرنے کا ذریعہ ہم کو سمجھ میں آتا، لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور مسجد میں ایسی غلیظ چیزیں نہیں کھایا کرتے۔ شادی کر کے پھنس گیا، اس سے باہر نکلنے کا علاج بتائیے۔
اس سے باہر نکلنے کا علاج تو موجود ہے، خلا لے لیجیے، خلا دے دیجیے یا طلاق دے دیجیے، لیکن جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شادی کر کے پھنس گیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنے بیوی کو راضی کیجئے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے جو گر ہے علماء سے معلوم کیجئے۔ آپ پھنسے نہیں ہیں بلکہ آپ کامیاب ہے۔ سرکار نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جب بندہ شادی کر لیتا ہے تو اپنے آدھے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ اب اسے اپنے آدھے ایمان کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو جس نے شادی کیا یاد رکھے وہ پھنسا نہیں، وہ تو اپنے آدھے ایمان مکمل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہاں یہ سوال بیوی کا تو نہیں ہو سکتا چونکہ یہاں بیوی موجود نہیں ہے۔ اگر بیوی نے آپ کے پاس یہ پرچی بھیجی تھی تو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر علاج کروائیے۔ ہمارا دوست پیسے خرچ ہی نہیں کرتا، کچھ طریقہ بتائیے مفتی صاحب۔ پہلے آپ اس پر خرچ کیجئے، سخاوت آپ بتائیے، پھر اس کو سخی بننے کا درس دیا جا سکتا ہے۔ اکثر مسلم محلوں میں الکوہل والا سافٹ ڈرنک مارکیٹ میں موجود ہے، لال کلر کا، اسے بچے بہت زیادہ پی رہے ہیں۔ اس میں خطرناک کیمیکل ہے اسٹنگ نام کا۔ یقیناً ہمارے نوجوانوں کو صحت اور ذہن و دماغ سے مفلوج بنا دینے کی الگ الگ پروگرام جاری ہے۔ آپ سب ہوشیار رہیے۔ زہر کوئی آپ کے پاس دے دے تو آپ عقل مند ہے، خود آپ زہر کو زہر سمجھتے ہوئے اگر پئیں گے تو آپ خود ہی اس کے مجرم ہوں گے۔ اس لیے نوجوانوں سے درخواست ہے کہ یہ چیزیں جس میں نیکوٹین کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے اس طرح کی چیزوں کو پینے سے احتیاط کریں۔ سرکار نے فرمایا نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں، ایک صحت اور دوسرے فرصت۔ ہم صحت کے بارے میں غفلت میں ہیں، احتیاط کریں ان طرح کی چیزوں کو پینے سے۔ آج کے مسلمانوں کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سب کا کہنا ہے کہ علماء کا کام ہے صرف جی ہاں اس کا اعلان کریں، بس سب جگہ جائیں گے تو اس کا اعلان علماء نے کرنا چاہیے۔ علماء کا کیا ٹارگٹ ہے اور علماء کیا کر رہے ہیں، سب کام علماء سے کراؤ، آپ خالی خلیے اور بریانیاں کھاتے رہو۔ علماء اپنی جگہ بہت سارے کام کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ ابھی میں یہاں اعلان کروں کہ آپ سب انشاءاللہ کل یہاں مظاہرے قرات کی نشست لگنے والی ہے، جس میں ایک اہم عنوان پر زکوٰۃ مالداروں کے لیے تحفہ ہے۔ ڈاکٹر عبدالرشید مدنی خطاب کریں گے اور قرآن پاک کی بہترین تلاوت ہوں گی۔ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ قاری سلمان فلاحی جو بہت زبردست قاری ہیں ابھی تشریف لا چکے ہیں اور کل وہ آنے والے ہیں۔ آپ میں سے کون کون کل آئے گا؟ مفتی صاحب جتنے ہاتھ اٹھے نا اتنے نہیں آئیں گے، آئیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ۔ تو آپ سب جب یہاں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ علماء کام کر رہے ہیں، آپ کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ آپ بولتے مولانا آگے بڑھو، مولانا نے پیچھے پلٹ کے دیکھے تو پیچھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حالت کی وجہ سے کام میں سستی اور کام کے نہ ہونے کے منظر نظر آ رہے ہیں۔ دھوکہ دینا کیسا ہے؟ دھوکہ دینا بڑا گناہ ہے۔ سرکار نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہم میں سے دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تابوت سکینہ کس کو بولتے؟ یہ ایک صندوق تھا جس میں تبرکات انبیاء کے ہوا کرتے تھے، اور ایک دن انشاءاللہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے رب ذوالجلال پہنچائیں گے۔ گاڑیوں پر ماشاءاللہ لکھنا کیسا ہے، نظر بد سے بچانے کے لیے اگر اچھی نیت سے لکھ رہا ہے تو لکھ سکتا۔ ہمارے امی ابو ہم کو بہت چھوٹی عمر سے کمانے کو بھیج رہے ہیں اور ٹینشن دے رہے ہیں اور گھر سے باہر نکال دیتے، اس سے کیا کرنا چاہیے؟
یہ ایک چھوٹے بچے کا سوال ہے اور وہ بہت دیر سے سوال لا کر دے رہا ہے. یقیناً یہ ہمارے سماج کا بہت ہی دکھتا ہوا پہلو ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کو کام پر بھیج دیا جاتا ہے. یہ بری بات ہے. بچوں کا پڑھنے لکھنے بڑھنے کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں بچوں کو کام پر لگانا اور اچھے صحت مند ابا کا گھر میں بیٹھے رہنا بہت بری بات ہے. کماتے رہنا، کمانے والے کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا الراسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اور انشاءاللہ ہماری اس 10 روزہ نشست میں اس پس منظر میں ایک عنوان ہے جو پرسوں کے دن انشاءاللہ کمانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے مستقل ایک عنوان پر انشاءاللہ خطاب ہوگا، اس میں بتایا جائے گا. میں پتلا ہونے کی دعا چاہتا ہوں، بہت موٹا ہو رہا ہوں. خلیے بریانی کم کر دیجئے اور دوڑ خوب لگائیے، کام خوب کیجئے، انشاءاللہ خود بخود آپ دبلے ہو جائیں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں ہے؟ مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ موجود ہے. تب تک شادی نہ ہو اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کریں؟ اچھا سوال ہے. شادی سے پہلے کنٹرول کرنے کے لیے سرکار نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج. اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو، یعنی بیوی کے خرچے کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے. شادی کا کرنا آنکھوں کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے. ہاں، جو بیوی کے خرچ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ رکھے. روزہ رکھنے سے وہ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکتا ہے. عرس میں جو کھانا پکا کر دعوت کی جاتی اس کا کھانا کیسا ہے؟ یہ سارے کھانے جو بنائے جاتے ہیں، اگر مہمانی کے طور پر یہ کھانا بنایا جا رہا ہے تو وہ کھانا اگر حلال پیسوں سے اور شخصی طور پر کسی نے بنایا ہے تو وہ کھانا تو جائز ہے، لیکن ایسی جگہ جا کر کھانا کھانا درست نہیں ہے. اور اگر کسی پیر و مرشد اور صاحب درگاہ کے نام پر کھانا بنایا گیا ہے تو نہ امیر کے لیے درست ہے نہ غریب کے لیے درست ہے. وہ کھانا سب کے لیے ناجائز ہے. ہاں، اگر صدقے کی نیت سے کھانا بنایا گیا تو صرف غریب لوگ کھائیں گے، امیر نہیں کھا سکتے. مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو 2 کی نیت کرے کہ 4 کی؟ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ فرض کی نیت کر کے شامل ہو جائے. اور علماء نے لکھا کہ وہ 4 کی نیت کر کے شامل ہو. اگر کوئی سفر میں ہو اور ثواب کی نیت سے پوری 4 رکعت وہ پڑھنے کی کوشش کرے. تعین کرے بغیر بھی شامل ہو سکتا اور تعین نہ کرے بغیر بھی شامل ہو سکتا. فرض نماز کی جماعت کھڑی ہوئی ہے اور وہ مسافر ہے تو 4 کی نیت کر کے وہ شامل ہو کر 4 رکعت پڑھے گا. نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کھڑے ہو کر پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے. اگر بہت زیادہ نماز پڑھ کر تھک گیا تو نفل نماز بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. اور وتر کے بعد جو 2 رکعت نفل ہے اس کا حدیث میں ذکر ہے کہ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. حالت روزے میں حقہ پی سکتے کیا؟ روزے کی حالت میں حقہ نہیں پی سکتے. اگر پئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی، کفارے کی ضرورت نہیں ہے. کیا روزہ فرض ہونے کے لیے ہر شخص کو چاند دیکھنا ضروری ہے؟ روزہ فرض ہونے کے لیے ہر شخص کو چاند دیکھنا ضروری نہیں. اگر ایسا ہوتا تو نابینا لوگوں کے لیے پر روزہ فرض ہی نہیں ہوتا. جن لوگوں نے چاند دیکھ لیا اور گواہی دے دی اتنی گواہی کافی ہے. والدین کی قبر کو بوسہ دینا جائز ہے کیا؟ ایسا کرنا حرام ہے. قبر کو پکی اینٹ اور لکڑی سے تعمیر کر سکتے کیا؟ بہتر یہ ہے کہ قبر کو پکا نہ بنایا جائے. قبر پکی بنانا درست نہیں ہے. ہاں، نشان کے لیے کوئی چیز رکھی جا سکتی ہے. قبر میں سے مردے کی ہڈیاں وغیرہ پہلے مردے کی نکل جائے تو کیا کیا جائے؟ اس کو اسی جگہ دبا دیا جائے، اسی قبر میں دفن کر دیا جائے.
ایک صاحب نے پوچھا فاتحہ کا جو طریقہ عام ہے کھانا سامنے رکھ کر کیا وہ درست ہے؟ یہ طریقہ نہ حضور کے زمانے میں تھا، نہ خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا، نہ خیر القرون میں تھا۔ یہ ابھی ابھی ہمارے پاس ہمارے گھروں میں کہیں کہیں کھانا سامنے رکھ کر جو فاتحہ دی جاتی ہے، یہ طریقہ سنت و قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس کو ضروری سمجھنا غلط ہے۔ کہاں ہے بچہ؟ ہاں وہ بچے کو ادھر لا لو نا، اسٹیج پہ لاؤ۔ ہاں ایک ننھا بچہ جس کا بھی کھو گیا ہو، عبد الاحد نام ہے بچے کا، جس کے والد صاحب، بھائی، ماموں، چچا کوئی ہوں گے تو وہ آ کر بچے کو لے لیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ پڑھنا ہے وہ پڑھ لیں، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا دے اور وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کر دے۔ اصحاب کہف کون تھے اور ان سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کے ہمراہ انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور ضعیف روایتوں میں ہے کہ ایک موقع پر معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کی اور پھر وہ سو گئے۔ مفتی عبدالحی صاحب لکھنوی فرنگی محلی نے اپنی کتاب میں اس بات کو لکھا ہے۔ بہت سارے فرقے ایسے ہیں جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حضور کو مانتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو نہیں مانتے، ایسا کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ جو لوگ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کو کافر کہنا غلط ہے۔ ہاں وہ کچھ غلط چیزوں میں مبتلا ہے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ ان کی فضیلت کو مانتا ہے۔ ایسے لوگ قبلے میں ہمارے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ بدعت کرنے والے تو ضرور ہے، لیکن ان کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ جو مذاق میں کوئی کفریہ بات کہے یا کھیل کود کے طور پر ایسا کرے، جیسے کبھی کسی اسکول میں قومی یکجہتی دکھانے کے لیے کیا جاتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ کبھی کبھی ہمارے بچوں کو ڈرامے اور نیشنل انٹیگریشن کے نام پر ساری مذہبوں کی عبادتوں کو پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس میں ہر مذہب کی عبادت بچے ادا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے سے کفر لازم آئے گا۔ اس لیے ڈرامے میں کھیل کود کے ذریعے اور مذاق کے ذریعے سے بھی کلمہ کفر کہنا غلط ہے، اس سے آدمی کافر ہو جائے گا، یعنی اللہ کا باغی اور سرکش ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اورنگ آباد کا جو نام چینج ہو رہا ہے اس کے بارے میں علماء کیا کوشش کر رہے ہیں؟ یہ مسئلہ حکومت کا ہے، اور کچھ درد مند لوگ الحمدللہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں، ان کو سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس میں پیش الحمدللہ علماء بھی ہے۔ آپ سب دعا کریں، انشاءاللہ اورنگ آباد کا نام اورنگ آباد ہی رہے۔ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے وہ نام بدل جائے تو آپ اپنے دل و دماغ سے نام کو مت مٹائیے۔ آپ اپنی دکانوں کا، اپنے فرم کا اور اپنی مختلف چیزوں کا نام اورنگ آباد رکھیے، اور جہاں سے لوگ شہر میں آتے ہیں اور جہاں سے لوگ شہر سے جاتے ہیں ایسی جگہوں پر نمایاں اورنگ آباد لکھیے، تاکہ ہمیشہ اورنگ آباد کا نام زندہ رہے۔ ماں باپ کو برا بولنا کیسا ہے؟ ماں باپ کو برا بھلا کہنا بہت بری بات ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں 15ویں پارے میں کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تو عبادت نہ کرے مگر اللہ کی، اور فوراً اپنی عبادت کے بعد اللہ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دی۔ رب ذوالجلال نے اپنی عبادت کا تذکرہ مختصر اور ماں باپ کے ساتھ برتاؤ کا تذکرہ تفصیلی کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، وہ ماں باپ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو کہا گیا ان سے ذرا نرم انداز میں گفتگو کرو، ان کے لیے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اور وہ دونوں کے دونوں خدا کے پاس پہنچ جائے تو ان کے بارے میں کہا کرو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے خدا بندہ وہ دن بھی کیا دن تھے کہ میں ننھا بچہ تھا، میرے سرہانے امی اور ابو بیٹھ کر اپنی نیند کو نیند نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے کھانے کو اپنا کھانا نہ سمجھا، میرے لیے اپنی نیند کو اپنے کھانے کو قربان کر دیا تھا، آج وہ تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے وہ مجھ پر بچپن میں رحم کیا کرتے تھے۔ اور قرآن میں کہا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کو اف تک مت کہو۔ اف کا مطلب ہے بے ادبی کا سب سے آخری درجہ، اس کے بعد کوئی بے ادبی نہیں۔ قرآن پاک میں بے ادبی کا آخری درجہ بتا کر یہ سمجھا دیا گیا کہ دیکھ اماں ابا کے حق میں یہ آخری درجہ بھی تجھے کرنا نہیں ہے، تو اس سے اوپر والا کوئی بھی بے ادبی کا پہلو بیٹا بیٹی اختیار کرے تو اللہ اس کی سزا دنیا میں عطا فرماتے ہیں۔ ایک باپ کو بیٹے مار مار کر گاؤں کے بیس تک لے کر گئے تو باپ کہنے لگا بس بس، بیٹوں نے پوچھا کیوں؟ کہا میں نے بھی میرے باپ کو یہیں تک مارتے ہوئے لایا تھا۔ مولانا جیسے شیخ سید خان سرنیم، اس طرح خطیب بھی ہے کیا لوگوں نے بنا دیے؟ یہ سارے کے سارے سرنیم ہمارے پاس جو اس ملک میں موجود ہے اس کی الگ الگ وجوہات ہے۔ کچھ لوگ جو سید ہے وہ واقعی خاندانی سید ہے۔ شیخ اصل میں عربستان میں جناب کو کہتے ہیں، جو بھی عرب کوئی یہاں آتے تھے ان کو شیخ کہتے تھے۔ تو جو لوگ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے اور انہوں نے توبہ کر کے اپنی پرانی زندگی سے نئی اچھی زندگی کا آغاز کیا، جس استاذ کے ہاتھ پر ان کو یہ انعام ملا اور ان کا نام شیخ سے تھا، ان کا نام فاروقی تھا، ان کا نام صدیقی تھا، تو انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ اس لقب کو لگا دیا۔ بڑی تعداد تو ایسی ہے، اور ایک تعداد خاندانوں کی وہ ہے جن کے پاس اپنا شجرہ محفوظ ہے اور خاندان آبائی پورا سلسلہ محفوظ ہے، تو جن کا سلسلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچتا ہے وہ فاروقی، جن کا رشتہ اور سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے وہ صدیقی، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان تک پہنچتے ہیں ان کے سامنے سید ہے۔ اور یہ سارے رشتے شجرے کے حفاظت پر مبنی ہے۔ اگر کسی کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے لیکن بڑوں سے ایسا چلتے آیا ہے تو اس میں زیادہ حد تک استاذ کی نسبت کی طرف لوگوں نے اپنی نسبت کی تھی اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ نیند میں احتلام ہو جائے تو نہانا ضروری ہے کیا؟ نیند میں ہو یا ہوش میں ہو نہانا ضروری ہے۔ کل جو 3 مہمان آئے تھے نعت پڑھنے کے لیے وہ کون سے مسلک کے تھے؟ وہ ہمارے بہورا سماج سے تھے، اور آپ نے دیکھا انہوں نے بہت پیاری نعت پڑھی، گویا عشق رسول میں ہم ساتھ ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو ترانے انہوں نے گائے وہ واقعی قابل داد تھے، اور یہ سب ہم کو اس لیے کرنا ضروری ہے کہ اب چھوٹی چھوٹی دیواروں کو گرا کر ایک ہو جانا ضروری ہے۔ چھوٹی چھوٹی اختلافی باتوں کو بھلا کر ایک صف میں کھڑے ہو جانا بہت زیادہ ضروری وقت کا تقاضا ہے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے ہم کو بلایا تھا، ہم بھی ان کی ایک نشست میں شریک ہو کر آئے۔ واہ، ہم نے وہاں جو عزت احترام اور ان کے جو امام کا احترام ان کے عوام کے اندر جو دیکھا وہ قابل دید تھا۔ ادب کا جو مقام تھا، بزرگوں نے ادب کا مقام لکھا کہ کسی بڑے سے گفتگو کرو تو منہ پر ہاتھ رکھ کر گفتگو کرو، تاکہ منہ کی کسی طرح کی بھی بو سے بڑے کو تکلیف نہ ہو۔
میں نے دیکھا اس دن جس دن ہم وہاں موجود تھے، اپنے امام سے گفتگو کرنے والا ادنا سے ادنا مصلی بھی جب بات کر رہا تھا تو منہ پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا تھا۔ ادب، اپنے بڑے کا ادب۔ تو خذ ما صفا ودع ما قدر، جہاں کہیں بھلی چیز تم کو ملے تو اسے لے لو، وہ تمہاری ہی ہے۔ تو وہ ہمارے جو دو نوجوان تھے انہوں نے وہاں بھی بہت اچھا کلام پڑھا تھا، قرآن پاک کی تلاوت بھی کی تھی۔ ہم نے ان کو وہیں کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ نے ایک اچھا دروازہ کھولا کہ ہم کو بلایا۔ برسوں سے ہم دیکھ رہے تھے مسجد، جاتے تھے گزرتے تھے، لیکن کبھی اندر جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ابھی اندر انہوں نے بلایا، استقبال کیا، تحفے تحائف دیے سارے لوگوں کو، شہر کے معزز ترین لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا تھا۔ ہمارے شہر کے ایم پی صاحب بھی موجود تھے، تو ایک اچھا خوبصورت منظر تھا۔ ہم نے چاہا کہ ہم بھی اپنی محفل میں بلائیں گے اور انشاءاللہ وہ خوبصورت منظر ہم بھی دیکھیں گے، اس لیے ان کو بلایا گیا تھا۔ آپ میں سے کس کو اچھا لگا؟ ماشاءاللہ۔ جبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنتے تھے یا کرتا پیجامہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی یہ ہے کہ آپ نے مستقل کوئی لباس نہیں پہنا، 2 چادریں آپ کی مستقل لباس تھا۔ آپ کو کبھی گفٹ میں، تحفے میں کسی صحابی نے جبہ عنایت فرمایا تو کچھ دیر نہیں گزری تو کسی صحابی کو آپ نے تحفہ دے دیا۔ حدیث میں ازار اور قمیض کا ذکر موجود ہے کہ آپ نے کبھی ازار اور قمیض بھی زیب تن فرمایا ہے۔ اس لیے ہم جو کرتا اور پیجامہ پہنتے ہیں، ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ کے کپڑے ہیں، بلکہ یہ اللہ والوں کے کپڑے ہیں۔ اللہ والوں نے جسم کو ڈھانپنے کے لیے اس طرح کپڑے پہنے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں۔ اگر یہ کپڑے بھی چست ہو جائے تو یہ کپڑے بھی ویسے ہی ہیں جیسے چست پینٹ۔ اس لیے جو کپڑے کرتے پیجامے والے ہیں، وہ کپڑے اگر ڈھیلے ڈھالے ہوں تو سنت سے قریب ہے، مکمل سنت نہیں ہے، سنت سے قریب ہے اور اللہ والوں کا لباس ہے۔ سنت لباس جو رسول اللہ نے پہنا ہے وہ احرام کی 2 چادریں ہیں۔ اور اس ملک میں آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی لباس والی سنت کو گاندھی جی نے پورا کر کے مسلمانوں کو سمجھایا کہ ملک کو فتح کرنے کے لیے اسے اختیار کرنا پڑے گا۔ پیر کیسا ہو؟ پیر کے انتخاب کرنے میں کیا چیز دیکھنا چاہیے؟ بہت اہم سوال ہے۔ پہلے تو پیر مریدی ایک زمانے میں بہت بدنام تھی اور ابھی بھی بدنام ہے۔ ایک پیر مریدی بدنام ہے جس میں پیر صاحب عورتوں کو بھی پیالہ پلاتے، مردوں کو بھی پیالہ پلاتے، عورتوں سے پیر دبواتے، عورتوں سے مصافحہ کرتے۔ وہ پیری مریدی اللہ ہم تمام کی حفاظت کرے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسی شہر میں ایک پیر صاحب کا مرید نے قتل کر دیا۔ قتل کی وجہ وہ جس عقیدت کے ساتھ پیر صاحب سے جوڑا تھا، پیر صاحب ویسے نہیں نکلے۔ مفتاحی صاحب بتا رہے تھے کہ کبھی کبھی بہت ڈر لگتا۔ تو وہ پیر، وہ مرید غلط ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر صرف خرافات کو پورا کریں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی بھی اچھے اور سچے پیر اور مریدوں کا ایک سلسلہ ہے، اور وہ اچھی خانقاہیں ابھی بھی موجود ہے۔ ہمارے اس شہر کو خانقاہوں کا شہر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آپ بہاؤالدین شتاری لنگوٹ بند کے پاس جائیں گے، دولت آباد کے پاس، تو آپ کو بڑی خانقاہ نظر آئیں گی۔ اس خانقاہ میں بہاؤالدین شتاری جو تھے اللہ والے، 1921 میں ان کا انتقال ہوا۔ محفل لگی ہوئی تھی اور عنبر کی خوشبو کسی نے لا کر دیا، وجد میں آئے اور اسی وقت انتقال ہو گیا۔ بڑی خانقاہ تھی ان کی، وہ پیر تھے اور ان کے مرید تھے۔ پیر ایسا ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی مستقل کوئی کپڑا نہیں تھا۔ آپ نے کپڑوں میں، کھانے میں، بلڈنگ میں دل نہیں لگایا، انسانوں کو بنانے میں دل لگایا۔ آپ نے 1,24,000 صحابہ تیار کیے۔ آج بھی اگر کوئی پیر کپڑوں پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے، کپڑے پہ کپڑے بنا رہا ہے، اور 12 15 جوڑے پیر صاحب کے ہیں، 15 20 جاکٹ پیر صاحب کے ہیں، اور بیٹھنے کے لیے زبردست VIP ٹریٹمنٹ پیر صاحب کا ہے۔
عوام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پیر صاحب کی عادت نہیں، الگ سے VIP ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے، VIP لائف ہے، تو ایسے پیروں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے اور تحفے آتے تو آپ فوراً صفہ کے چبوترے پر بیٹھے ہوئے طلبہ کے لیے روانہ فرما دیتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی مت پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کہ 3 چاند نظر آ جاتے، نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی ایسی تھی جبکہ آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونا بنا کر دینے کی فرمائش آسمان سے آئی تھی، آپ نے اختیار کیا تھا غربت کو، آپ کی غربت اختیاری تھی۔ ایک صاحب کی گاڑی کی چابی گم گئی، اگر کسی کو مل جائے تو دے دو، رکھ دے بیٹے۔ توریت اور زبور اور انجیل کس زبان میں نازل ہوئے؟ جسے قرآن پاک میں پارے ویسے تورات و انجیل زبور میں بھی تھے کیا؟ تورات و زبور و انجیل عبرانی زبان میں نازل ہوئے تھے، اور اس کے بھی الگ الگ حصے تھے۔ قرآن پاک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے الگ الگ پارے بنائے گئے۔ اگر کسی شخص کو طہارت بار بار جاری ہو، وہ کس قرآن پڑھے یا ہاتھ ہو تو طہارت خارج ہو جائے تو کیا قرآن ہاتھ میں لے سکتا ہے؟ بغیر طہارت کے، بغیر پاکی کے وہ قرآن کو ہاتھ میں نہ لے۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد لڑکی سے فون پر بات کر سکتے کیا؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ رشتہ پکا ہوا، شادی نہیں ہوئی۔ رشتے کا پکا ہو جانا بات کرنے کے جواز کو پیدا نہیں کر سکتا، چونکہ رشتہ پکا ہوا تو وہ لڑکی ابھی آپ کے لیے بیوی کی طرح نہیں ہوئی، اس لیے اس سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر بہت زیادہ دل بات کرنے کو کر رہا ہے اور اماں ابا کے پاس ابھی شادی کا پلان نہیں ہے تو عقد پڑھا دیجئے، رخصتی بعد میں کیجئے، اب بات کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کی موکلہ کو اسی مقدار مہر پر قبول اور منظور کیا، آپ نے ایسا بولے تو اب فون، موبائل سب جائز ہے۔ ہمارے پارکنگ کے ذمہ دار سراج بھائی کی صحت کے لیے آپ تمام سے دعا کی درخواست ہے، ان کی صحت خراب ہے۔ ہماری جو پارکنگ کا انتظام کر رہے سراج صاحب پہلے دن سے اور انشاءاللہ آخر دن تک رہیں گے، ان کے ناک کے اوپر کی ہڈی کا کچھ پرابلم چل رہا ہے۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائے۔ آمین بولو زور سے۔ کچھ نوجوان فجر کے بعد سے جو سو رہے تو وہی عصر میں اٹھ رہے، روزہ قبول ہوگا کیا؟ روزہ تو ہو جائے گا، قبول ہوگا یا نہیں ہوگا تو وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کتنے قبول ہوئے، لیکن روزہ مسئلے کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ لیکن ایسا روزہ رکھنا فاقہ کرنے کی طرح ہے۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جماعت میں مت جاؤ، نہیں، جماعت میں جانے کے بعد مسجد میں سونا ٹھیک نہیں ہے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ الحمدللہ جماعت میں جو امیر صاحب ہوتے وہ جماعت کو مسجد میں جاتے بولتے دعا پڑھو، بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ جیسے یہ سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں آیا، اب مسجد میں سونا، کھانا، لیٹنا جائز ہے ان کے لیے۔ ایسا شخص جو مسجد میں اعتکاف میں ہو اس کے لیے سونا بھی جائز ہے، کھانا بھی جائز ہے، لیکن جو مسجد میں اعتکاف میں نہ ہو اس کے لیے مسجد میں کسی طرح کی عبادت کے علاوہ کوئی اور ایکٹیویٹی جائز نہیں ہے۔ اس لیے جماعت میں آنے والے سارے احباب الحمدللہ اعتکاف کی نیت سے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، اس لیے ان کے لیے درست ہے۔ لیڈیز کو جاب کرانا کیسا ہے؟ اگر پردے کے اندر ہے، بحفاظت جاب ہو رہی ہے تو کرا سکتے ہیں، ان کے پیسے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ گھر میں بچے سنبھالتے نہیں بیٹھ سکتے، آپ کو بھی کام کرنا چاہیے، چونکہ ان کے ذمے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کے ذمے ان کی ذمہ داری ہے۔ عورت کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے خرچ برداشت کرنے کی۔ رب ذوالجلال نے گھر کے چھوٹے چھوٹے کاموں کا ذمہ دار عورت کو بنایا، اور گھر کے باہر کے بڑے بڑے سارے کام، کمانا، بڑے بڑے کام کرنا، اس کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے۔
اس لیے جو آپ اپنے گھر کی خواتین کو جاب کراتے ہیں وہ پردے کے اندر کرا سکتے ہیں اور ان کی آمدنی کو کھا بھی سکتے ہیں، لیکن غاصبانہ ان کی آمدنی کے اکاؤنٹ پر قبضہ کرنا غلط ہے۔ وہ اختیار کے ساتھ اگر دے دے تو چل سکتا ہے۔ سحری کا ٹائم کب تک ہوتا ہے؟ کیا اذان تک کھا سکتے؟ آپ عشاء کے بعد سے شروع کر دیجئے کھانا، تاکہ سحری کے اوریجنل ٹائم تک کھانا ختم ہو جائے، خواہ مخواہ اذان تک مت لے جائیے۔ جو سحری کا طے شدہ وقت ہے اس میں نیچے لکھا ہوا ہے 10 منٹ پہلے ختم کریں۔ اب آپ اس میں بھی 15 منٹ آگے لے جانا چاہ رہے تو یہ آپ کا دن بھر کا روزہ خراب ہونے کا قوی امکان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پر آپ کا کیا خیال ہے اور آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ہماری رائے یہ ہے کہ وہ ایک انسان ہے اور بہت اچھے ہیں۔ 10 روپے کا 20 روپے کا علاج کرنے کے بجائے کروڑوں روپے وہ کما رہے ہیں، اور دعوت کے اعتبار سے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ جہاں تک مسائل میں انہوں نے الجھ کر امت کو الجھایا ہے وہ بہت غلط کیا ہے۔ ان کو صرف دعوت کا کام کرنا چاہیے۔ دعوت کا مشن، دعوت پہ ان کی تقاریر، دعوت میں ان کے دلائل بے مثال ہے۔ کاش وہ دعوت ہی کا کام کرتے رہتے تو شاید اسی ملک میں رہتے۔ اگر اختلافات پیدا نہ کرتے تو مسلمانوں میں ہی ان کے دشمن پیدا نہ ہوتے، اور آج ہم ان کے دعوتی مشن سے فائدہ اٹھاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے بلا وجہ ان چیزوں میں مداخلت کی جو علماء کا کام تھا۔ اختلافات اور اختلافی مسائل کو چھیڑ کر وہ بحثیں چھیڑی جس سے امت منتشر ہو گئی۔ ایک اچھا کام کرنے والا آدمی ایک غلط سمت میں چلے گیا، جس کے اثرات برے ہوئے، نقصان ہوا۔ وہ ہمارے ملک سے کسی اور ملک چلے جانے پر مجبور ہونا پڑا، ہمارا سرمایہ کسی اور جگہ چلے گیا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے حدود میں رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ان کے حد تھی، انہوں نے سیکھا تھا گجرات کے بہت بڑے دائی سے دعوت کا کام۔ وہ دعوت کا کام، دعوت کا مشن ان کا بہت پیارا تھا، اور وہ اسی پیارے کام کی وجہ سے بہت پیارے ہیں۔ ریڈ کلر کی یہ ہوگی بات، ریڈ کلر کی جو شربت دکانوں پر بک رہی ہے اس سے خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ قرآن شریف میں سجدہ کیوں آیا ہے؟ ان آیات میں جہاں سارے لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور سجدے کا حکم وہاں موجود ہے، تو فوراً سب کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے اطاعت الہی میں۔ کیا پیجامہ کرتا پہن سکتے ہیں؟ لڑکیوں کا جاب کرانا کیسا ہے؟ پردے کے اندر کرا سکتے ہیں۔ قرآن میں صرف یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کا ذکر کیوں ہے؟ ہندوؤں کا، باقی مذہبوں کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ قرآن پاک آپ ذرا ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا، سب کا ذکر موجود ہے۔ اور تھنکرس کو کیا بولیں گے؟ کیا علاج ہے؟ اور تھنکرس کا علاج موجود ہے۔ کثرت کے ساتھ ذکر کریں، قرآن پاک کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور علماء کے پیچھے چلیں۔ خود اپنے آپ سے کوئی رائے قائم نہ کریں، اور کوئی کام خود سے کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ یہودی کس نبی کی قوم ہے اور ان کا نام یہودی کیوں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی کی اولاد میں جو سلسلہ چلا وہ یہودی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں جس وقت ڈالا جا رہا تھا تو ایک تھا یہودا جس نے بہت زیادہ تکلیف پہنچایا تھا، اور نبی کو تکلیف پہنچا کر مار دینے کا ارادہ کیا تھا۔ باپ کے غلط ارادے سے اللہ نے اس کی پوری نسلوں کو خراب کر دیا، اور وہ پوری کے پوری نسل خراب ہو گئے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے 12 قبیلے بنے، اور وہ 12 قبیلوں میں ہی عیسائی بھی اور یہودی بھی دونوں وجود میں آئے، اور یہ سب کے سب نیتوں و ارادوں کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ کوئی معمولی لوگ نہ تھے، یہ انبیاء کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب کی ساری اولاد کو بنو اسرائیل کہتے ہیں، اور بنو اسرائیل پورے کے پورے اس میں یہودی بھی ہے اور عیسائی بھی ہے۔ یہودیوں نے انبیاء کے شان میں گستاخی کی، اتنی گستاخی کی کہ انبیاء کو قتل کر دیا، اور عیسائیوں نے نبی کی شان کو بڑھایا، اتنا بڑھایا کہ نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے
یہودی اور عیسائی طرز پر چلنے سے بچانے کے لیے ہم کو ہر نماز میں ایک اپلیکیشن دی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اخیر میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تفسیر بیضاوی میں لکھا ہے کہ مغضوب علیہم کا مطلب عیسائی ہے اور ضالین کا مطلب یہودی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دعا سکھائی کہ اے اللہ یہودی بھی بننے سے بچا اور عیسائی بھی بننے سے بچا، یعنی نبی کے شان میں گستاخی کرنے سے بھی بچا اور نبی کے شان کو بڑھانے سے بھی بچا، یعنی اعتدال کی راہ عطا فرما۔ روحانیت کیا ہے اور یہ کسے کہتے ہیں؟ جس طرح آدمی اپنے جسم و جان کو طاقت پہنچانے کے لیے کھانا کھاتا ہے، ویسے ہی روح کو طاقت پہنچانے کے لیے اللہ کی یاد ذکر کو کرتا ہے۔ ذکر کرتے رہنے سے اس کی روح میں تازگی آتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے اور وہ روح طاقتور سے طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب کے سب وہ باتیں ہیں جس میں استاذ اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے اور استاذ کی نگرانی میں وہ اللہ کی یاد کرتے کرتے وہ اللہ میں گم ہو جاتا ہے، پھر اس کا ہاتھ جس سے وہ پکڑتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے، پھر وہ آنکھ جس سے وہ دیکھتا ہے تو وہ آنکھ میں اللہ کی قدرت ہوتی ہے، وہ پیر جس سے چلتا ہے وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ رب میں جب گم ہو جاتا ہے تو اس کی ہر ادا رب اس کی ادا کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ پٹنہ سے قریب ایک مقام ہے، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، ایک جن نے ان کی طرف پہاڑ کی ایک چٹان پھینکا، جب وہ چٹان لڑکتی ہوئی آنے لگی تو انہوں نے انگلی کے اشارے سے کہا اللہ، جیسے ہی انگلی کا اشارہ کیا بڑی لڑکتی ہوئی چٹان وہیں رک گئی اور ابھی تک رکی ہوئی ایک کونے پر لوگ اسے جا کر دیکھتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ انسان کے سر پر جو کالا چٹا آتا ہے کیا وہ جنتی کی نشانی ہے؟ اچھا، نماز کا جو نشان آتا ہے وہ سجدے کرتے کرتے رہنے سے آیا تو اوریجنل ہے، اور مٹی ساتھ لے جا کے جائے نماز پہ رکھ کے رگڑنے سے آیا تو ڈپلیکیٹ ہے۔ اور قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ مومن کی نشانی ہے کہ سجدے کرتے کرتے رہنے سے اس کی پیشانی پر نشان آ جاتا ہے۔ یہ نشان کل زبردست پاور کا لائٹ ہوگا جو پل صراط پر لائٹ کا کام کرے گا، اور جب روشنی آئے گی تو منافق و بے ایمان اس روشنی میں بھاگنے کی کوشش کریں گے، اچانک پل صراط سے مومن گزر جائیں گے اور اندھیرا گپ ہو جائے گا۔ جیسی جیسی روشنی آتی جائیں گی منافقین اور مشرکین اور کافر اس روشنی سے گزرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس کی اوریجنل روشنی ہوگی وہی اکیلا اس روشنی سے گزر سکے گا۔ وید میں لکھا ہوا ہے جو ساشٹان کرے گا اور 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا، ساشٹان کے بعد جو تلک حاصل ہوگا وہی اصل تلک دھاری ہے۔ قرآن نے کہا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جو 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے گا اور پرارتھنا کرتے کرتے اس کی پیشانی پر جو نشان آئے گا وہی اصل تلک دھاری ہے۔ جتنے لوگ رمضان میں نماز کو آ رہے عید کے بعد نہیں آتے تو کیا کرنا؟ اب جتنے آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ آؤ۔ کون کون آئیں گا عید کے بعد بھی؟ انشاءاللہ سب آئیں گے۔ باتھ روم میں لیٹرین میں غسل اور وضو کر سکتے کیا؟ اگر وہاں گندگی نہیں ہے اور گندگی کے جسم پر لگنے کا کوئی امکان نہیں ہے تو کر سکتے۔ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری نہیں ہے۔ اب ہم سب کے سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے کچھ بھی نہیں، تہجد پڑھیں گے، بغیر سوئے کے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر تہجد پڑھنے سے پہلے وقت باقی ہے اور امکان ہے کہ سوئے تو اٹھ سکتے ہیں، سوئے تو 7 بجنے والے نہیں ہیں، چونکہ یہ وقت ایسا رہتا ہے جس میں گہری نیند آتی۔ سوئے تھے حضرت تہجد پڑھنے کی نیت سے کہ تھوڑا سا سستا کے اٹھ کے تہجد پڑھیں گے، پتہ چلا فجر بھی چلے گئی، تو ایسا خدشہ ہے
تو سستانے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر سوئے کے بھی تہجد پڑھ سکتے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر گٹکا کھانا کیسا ہے؟ اگر گٹکا ہی کھانا تھا تو اعتکاف میں بیٹھے کہے کو؟ اعتکاف ساری چیزوں سے کٹ کر رب سے جڑ جانے کا نام ہے، اس لیے جن کو گٹکا اور پوڑی کھانے کی عادت ہے وہ لوگوں سے کٹنے کے ساتھ گٹکے سے بھی کٹ جانے کا پلان بنائیں، اور اپنے ساتھ اجوان، سونف اور کلونجی کا پاؤڈر رکھیں، سب کو بھونیں توے پر، اس کو پیس کر پاؤڈر بنائیں، ڈبی میں رکھیں، اور جب بھی گٹکے کی یاد آئی منہ میں پھانک دیں، منہ میں ڈال دیں، اندر سے آواز آئیں گی وہ نہیں ہے جو پہلے تھا، تو آپ بولیے وہی ہے۔ اور پورے اعتکاف کی مدت میں ایسا کیجئے، انشاءاللہ معدہ بھی آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا اور منہ بھی کھل جائے گا، چپاتی کے لقمے بھی منہ میں آسانی کے ساتھ جا سکیں گے، اور گٹکے کی نحوست سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ سود بند کرنے کی کوئی دعا نہیں ہے، سود بند کرنے کے لیے محلوں میں، گھروں میں، آبادیوں میں سودی نظام کو ختم کرنے کا پلان بنانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کی نگرانی میں ہم نے 3 گروپ بنائے، اور وہ 3 گروپ بہت آسانی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے یہ گروپ بتانے کے بعد کوئی قرضے کی درخواست نہیں دینا، چونکہ قرضہ بند ہو چکا ہے۔ ہم نے 3 گروپ بنائے تھے، ایک صفا مائکرو فائننس، ایک آئیڈیل مائکرو فائننس، اور ایک الخیر مائکرو فائننس۔ الحمدللہ صفا مائکرو فائننس، آئیڈیل مائکرو فائننس بہت کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس میں فائدہ ہے۔ ہم نے صفا آئیڈیل مائکرو فائننس میں یہ پورا کا پورا بیڑ بائی پاس کا گروپ ہے نوجوانوں کا، وہاں یہ گروپ چلتا ہے۔ اب تک 15 گاڑیاں بغیر سود کے لوگوں کو دی، اس کے پیسے جمع ہو چکے۔ آج سے 5 سال پہلے ایک پلاٹ بڑکین میں خریدا گیا تھا 1.5 لاکھ روپے میں، وہ 5 لاکھ روپے کا ہو چکا ہے، وہ گروپ کا ہے۔ یہ گروپ کو ڈیولپ کیا گیا تھا سود سے بچانے کے لیے۔ کئی نوجوان الحمدللہ سود سے بچے، اور بہت سارے موقعوں پر ان کو بغیر سود کے یہیں سے اپنے کاروبار کا انتظام ہوا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے گروپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں کوئی رہنمائی کی آپ کو ضرورت پڑے تو ہم انشاءاللہ ہر وقت تیار ہیں۔ اپنے اپنے محلے مسجد کے ارد گرد گروپ بنائیں۔ بچت گٹ اور سود کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اس کا الٹرنیٹ نظام بنانا ہوگا، تبھی جا کر یہ قابو میں آ سکتا۔ تقریر کرنے سے کبھی بھی یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ آپ سب الحمدللہ یہاں آئے ہیں، اور انشاءاللہ آخری نشست تک بھی آئیں گے۔ کل انشاءاللہ ڈاکٹر عبدالرشید مدنی صاحب زکوٰۃ مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ خطاب کریں گے، اور مظاہرہ قرات ہوگا۔ گزشتہ دن ہم نے آپ سے بتایا تھا کہ صفا بیت المال کے پاس آن لائن ڈیجیٹل نظام بنا ہے، اس نظام میں شاید آپ سب نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ انشاءاللہ ہم سب بھی تجربہ کریں گے، تو آج آپ سب کے لیے 6 مشینیں یہاں لائی گئی ہے۔ گزشتہ مرتبہ میں رش ہونے کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تھے، تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ شہر میں مختلف رفاہی کام جاری ہے، اس میں آپ کو 2 طرح کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک، آپ ماہانہ ممبر بنیے، یا اپنے گھر صدقے کا ڈبہ رکھیے، اپنے گھر کی خواتین اور بچوں کو عادت ڈالیے صدقہ ڈالنے کی۔ سرکار نے فرمایا الصدقۃ تصد 70 بابا من السوء، صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور صدقہ آفتوں بلاؤں کو روک دیتا ہے۔ رات میں 2 بجے اچانک سر میں درد اٹھ گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جا سکتے، کسی غریب کو ڈھونڈ بھی نہیں سکتے، لیکن اگر صفا کا ڈبہ آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے تو آپ 10 روپے 20 روپے ڈبے میں ڈال دیجئے کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچا دے۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے صدقہ سب سے پہلا علاج ہے۔ علاج کرو اپنا صدقے کے ذریعے سے۔ ہم کسی سفر پر جا رہے ہیں تو سفر پر جانے سے پہلے اپنے بچہ اسکول جا رہا ہے تو بچے کو کہیے بیٹے 1 روپے اس میں ڈال دو، تو بچے کا مزاج صدقہ دینے کا بنے گا۔ اور گھر میں الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں صدقہ دیتی ہے، لیکن گلی میں آنے والوں کو جو صدقہ دیتے ہیں اس سے ایک سماج ڈیولپ ہو رہا ہے، نشہ کرنے والا، سود پہ پیسے بانٹنے والا۔ اور ہم آنے والوں کو، ہم نے سب نے مسجدوں میں سنا ہے کہ سائل کو چھڑکو مت، تو جھڑکیے مت، لیکن ہر آنے والے کو دینے سے مزاج خراب ہو رہا ہے۔ آرگنائز طور پر ہم نے مسجد کے سامنے بیٹھ کر مانگنے والی خواتین کو منظم کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ اسی انعام مسجد کے پاس ہم نے ساری خواتین سے بات کی اور کہا آپ کو جو لگتا انشاءاللہ آپ کے گھر پر پہنچائیں گے۔ میں نے اپنے کندھے پر رکھ کر راشن گھر تک پہنچایا۔
ان کو جائے نماز لا کر دی گئی اور کہا گیا کہ آپ یہاں نماز پڑھو، کیا لگتا آپ کو یہاں ہم پہنچائیں گے۔ دوسرے دن نانی مسجد کے سامنے موجود تھے۔ اتنا دینے کے بعد بھی وہ بوڑھی خاتون مسجد کے پاس برابر پہنچی۔ ان سے ہم نے پوچھا کیوں پہنچے؟ نہیں ماں ہم وہ میرے بیٹیاں وہ بہت ہے، پورتا نہیں اتنا میرے کو بہت ہونا۔ ایک بوڑھی ایک چپاتی کھائے گی لیکن اس کی آرزویں بہت ہے، وہ خراب مزاج ہم نے بنایا ہے، اس لیے ہم سب کے نظر میں اگر واقعی کوئی مستحق ہے تو ضرور دیجئے، اور نہیں ہے تو بے شمار۔ کل ہی بڈی لین میں ایک ٹوپی اور دستی والے آدمی نے پیسے لیتے ہی ایسا کیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ پیسے لیے ہیں، روزہ ہے آپ کو؟ تو ان کو روزہ بھی نہیں تھا، اور ان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یاد بھی نہیں تھا۔ تو آپ سمجھیے کہ آپ کے پیسے کا کہیں مس یوز ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم صدقے کی فضیلت میں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ترتیب ہے کہ آپ اپنے دکان میں یا آپ اپنے گھر میں ڈبہ رکھ کر اپنے گھر میں صدقے کرنے کا نظام بنائیں۔ دوسرے، آپ کے گھر میں پٹھا موجود ہے، کاغذ موجود ہے، پین ہیں، کتابیں ہیں، اور خالی ہوئی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اب آپ کی کام کی نہیں ہے۔ بوتل ہے، آپ نے ابھی بوتل میں کوئی چیز لائی تھی، وہ بوتل خالی ہوئی ہے، پانی کی بوتل ہے، وہ سب کے سب کچرے میں آپ ڈال رہے ہیں۔ آپ اس کو اگر الگ تھیلی میں رکھ کر صفا بیت المال کے حوالے کریں تو انشاءاللہ بہت سارے کام کیے جا سکتے ہیں، اور الحمدللہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ چھوٹے سے پیمانے پر یہ شروع ہوا تھا، آج پورے شہر میں تقریباً 60 محلوں کا سروے کر کے کام جاری ہے۔ 7 دواخانے، 7 ٹیلرنگ سینٹر، کوچنگ کلاسز اور واٹر پلانٹ، اور ایک ایک گھر پر چھوٹے بچوں کے لیے ایک نظام بننے جا رہا ہے، اور 3 ایکڑ پر KG to PG لڑکیوں کے لیے سپریٹ ایک نظام کی تیاری ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم اپنے کچرے سے کر سکتے ہیں، صرف اپنے اس کچرے کو محفوظ کرنا ہے جو ہم کچرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر اتنی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ہمارے ڈرائیور نے یہ منظر دیکھا تو ایک ڈرائیور نے اور ایک کلینر نے بھی گاڑی لے کے یہ کام محلہ محلہ شروع کر دیا ہے۔ اس لیے بیت المال دیکھ کر آپ بغیر بھولے بھالے بن کر کس کو بھی مت دیجئے۔ صفا بیت المال کا یہ لوگو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس لوگو کو دیکھ کر دیجئے تاکہ آپ کی یہ محنت، یہ کوشش ضائع نہ ہو۔ آپ دے رہے ہیں اچھے ارادے سے، لیکن کوئی اور ہی لے کر جا رہا ہے اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہی ہے جس کو آپ دے رہے ہیں۔ اس لیے ہم سب کے سب انشاءاللہ ایک گروپ کی شکل میں کام کریں گے۔ تو کل وہ دن تھا کہ ہم 2 رنجن پیٹرن گیٹ پر رکھ کر کام شروع کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ آج وہ دن ہے کہ ہمارے پاس اتنا بڑا سسٹم کھڑا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے حیدرآباد میں، پورے ملک میں چلنے والی برانچز میں حیدرآباد یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ سینٹر کے بعد دوسرے نمبر پر کام الحمدللہ اورنگ آباد میں ہے۔ اس میں آپ سب کی محنت، کوشش، وقفے وقفے سے آپ کا تعاون، جس نے کبھی 50 روپے بھی دیا تھا وہ بھی اس خوشی میں شریک ہے۔ لیکن آپ سے ایک آخری ریکویسٹ ہے، یہاں کام کرنے والے انسان ہے اور یہ کام بہت مشکل ہے۔ اس مشکل کام میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اسی غلطی کو پکڑ کر آپ اہم نہ سمجھیں۔ مثلا ہمارے ڈبہ ایک صاحب کے پاس رکھا ہوا تھا، انہوں نے کہا 12 کٹ لا کے دو، نہیں تو ڈبہ لے کے جاؤ۔ اب وہ ایک ڈبے میں سال بھر میں 5,000 روپے دے رہے اور سال کے آخر میں ہم سے 12,000 روپے مانگ رہے، تو آپ بتائیے کام کیسے ہوگا؟ کام کرنے کے لیے دل کھول کر بغیر کسی غرض و مفاد کے کام کرنا ہوگا تو کام ہوگا۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، بلکہ کچھ نوجوان تو ایسے ہیں وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ سہولت ہے تو کرو، سہولت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جذبے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، ورنہ بے شمار موقعوں پر ایسا دل بولتا ہے کہ یہ کام بند کر کے خاموش ویسے جیو جیسے سارے لوگ جی رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ جتنے اورنگ آباد کے ارد گرد گاؤں ہیں، ہم نے ہر گاؤں میں ایک ایمبولینس کا پلان بنایا ہے۔ ان ایمبولینس کے اندر گاؤں دیہات میں جو ڈیلیوری کے پرابلم ہوتے ہیں ان کو شہر تک پہنچانے کے لیے ایک نظام گاؤں گاؤں پہنچانے کی تدبیر ہے، اور یہ جو تفسیر نظر آ رہی ہے 4,000 گاؤں تک قرآن پاک کی تعلیم کو پہنچانے کا
پلان ہے. ایسے 50 کام صفا بیت المال کی نگرانی میں جاری ہے. آپ سب سے درخواست ہے کہ انشاءاللہ آپ سب اس کے ممبر بنیں گے اور وہاں جو ڈیجیٹل نظام آیا ہے اس کا تجربہ آپ میں سے آج کون کون کرنے والا ہے؟ سب ہاتھ اٹھاؤ اور انشاءاللہ بولو. انشاءاللہ آپ سب کریں گے. جنہوں نے کر لیے وہ اب کرنے کی ضرورت نہیں. یہاں زکوٰۃ کی رقم بھی وصول کی جاتی ہے اور صدقہ و خیرات کی رقم بھی وصول کی جاتی ہے اور آپ کا جو سود کا انٹرسٹ کا پیسہ بینک میں جمع ہے وہ رقم بھی وصول کی جاتی ہے. اور 3 سے زیادہ معذور جن گھروں میں موجود ہے اور جو آبادیاں عیسائی مشنری اور باطل تحریکوں کے نشانے پر ہے ان کو گھر بنا کر دینے اور ان کی بہت سارے کاروبار کو پورا کرنے کے لیے اس رقم کو استعمال کیا جاتا ہے. وہ رقم ہماری نہیں ہے، بغیر ثواب کی نیت سے ان افراد تک پہنچا کر تاکہ ان کو اسلام سے مرتد ہونے سے بچایا جا سکے. ابھی 5 لوگوں کو جو ارتداد کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے ان کی مدد کر کے ان کو واپس لایا گیا اور الحمدللہ ہم کو خوشی ہے کہ ایک حافظ قرآن پہاڑ پر چڑھ کر اس پر کود کر خودکشی کرنا چاہتا تھا. رات میں 2 بجے فون کر کے کہتا ہے مولانا میرا قرضہ پھیڑو یا تو میں صبح عیسائی بن جاؤں گا یا یہاں سے کود کر مر جاؤں گا. ہم نے اس کو سمجھا منا کر نیچے اتارے اور اس کو الحمدللہ اپنی صفوں میں شامل کرنے کی کوشش کی. ایسے بے شمار مسائل ہے ملت میں سلجھتے ہوئے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس نہ وسائل ہے نہ اتنی طاقت ہے، لیکن کچھ مسائل کو ہم حل کر کے اطمینان حاصل کر سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم کچھ نہ کچھ کر سک رہے ہیں. یہ 0 لیول پر کام ہے. آپ اگر ساتھ رہیں اور کرتے رہیں تو انشاءاللہ اس کو آخر تک پہنچایا جا سکتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.